بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے FIR درج ہونے کے بعد کوئی بھی ملزم اپنی ضمانت کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے، یعنی گرفتاری سے پہلے پری ارسٹ بیل کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے، تو وہ کون کون سے گراؤنڈز لے سکتا ہے، ان گراؤنڈز کو کیسے لکھا جا سکتا ہے تاکہ اس ملزم کی فیور میں یہ گراؤنڈز جا سکیں۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 0303582907 پر صرف واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کون کون سے گراؤنڈز لیے جا سکتے ہیں۔ اگر پری ارسٹ بیل ہے تو یہ سیشن کورٹ میں ہی ہمیشہ فائل کی جائے گی، کہ ریئر کیسز میں یہ ہائی کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن جنرلی جو اگر پری ارسٹ بیل ہے، گرفتاری نہیں ہوئی، تو آپ نے ڈائریکٹلی سیشن کورٹ میں ہی اپروچ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جو پہلا والا گراؤنڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو FIR ہے یہ فالس ہے، فریولس ہے، بیس لیس ہے اور کانکاکٹڈ ہے۔ کانکاکٹڈ ہوتا ہے من گھڑت، کہ FIR جو ہے یہ جھوٹی ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہ ایک من گھڑت جو ہے FIR، اس میں جو سٹوری نریٹ کی گئی، بیان کی گئی، یہ من گھڑت ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ والا ہم گراؤنڈ لکھ سکتے ہیں that the petitioner is innocent and has not committed the offense mentioned in the FIR، کہ جو سائل ہے وہ انوسینٹ ہے، اس نے کوئی offense کمٹ نہیں کیا جو بھی FIR میں درج کیا گیا ہے۔ تھرڈ والا ہمارے پاس گراؤنڈ ہے that the petitioner has been involved in the instant FIR with mala-fide intention and ulterior motives۔ اب mala-fide intention کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا۔ اب mala-fide intentions کون سے ہیں یہ آپ نے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف FIR جھوٹی ہے اور کیوں جھوٹی درج کروائی گئی ہے، کس غرض کی وجہ سے کروائی گئی ہے، کیا رنجش تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ فیملی ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے کسی زمین کا تنازع ہو، کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی پولیٹیکل اگر مسئلے ہیں اس وجہ سے یہ FIR درج کروائی گئی، تو آپ یہاں پہ گراؤنڈ لے سکتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہماری سابقہ یہ رنجش تھی، ہمارا یہ ڈسپیوٹ چل رہا تھا، تو یہ مالافائڈ انٹینشن ہے اور اس کے ہمیں جو ہراس کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے یہ جو FIR درج کروائی ہے۔ اب یہاں پہ آپ ایک اور جو ہمارے پاس گراؤنڈ آ سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت میں آئے گا جب ڈیلے ہوگا، اور ڈیلے نہیں ہوگا تو یہ گراؤنڈز آپ نہیں لے سکتے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں there is an unexplained delay of dash days in lodging of FIR which makes the content of the FIR doubtful۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا جو ڈیلے ہے، ہو سکتا ہے یہ 2 دنوں کا ڈیلے ہو آپ کے کیس میں، یا کسی کے بھی کیس میں، یا 3 دنوں کا، یا کچھ گھنٹوں کا۔ یہ کچھ گھنٹوں کا بھی اگر ڈیلے ہے FIR کے لانچ کرنے میں، فار ایگزامپل اگر وقوع ہوا ہے آج اور اس کی جو FIR درج کروائی جاتی ہے وہ کل کروائی جاتی ہے، پرسوں کروائی جاتی ہے، 1-2 دنوں کا ڈیلے ہے، کچھ گھنٹوں کا ڈیلے ہے، اگر تو ہینس قسم کا آفینس ہے اور کچھ گھنٹوں کا بھی ڈیلے ہے تو وہ بھی فیٹل ہو سکتا ہے پروزیکیوشن کے کیس کے لیے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ملزم کو پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک اور بات، یہاں پہ آپ نے ان ایکسپلینڈ تب لکھنا ہے جب یہاں پہ ان ایکسپلینڈ ہو، یعنی FIR میں اس کا ذکر نہ ہو کہ ہم نے یہ جو ڈیلے اکر ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے، ہم کیا کرتے رہے ہیں، ہماری کوشش تھی، یا جو بھی اس میں اگر ایکسپلین ہو چکا ہے تو ان ایکسپلینڈ آپ یہاں پہ نہیں لکھیں گے۔ لیکن اگر ایکسپلین نہیں ہے اور ڈیلے بھی ہوا ہے تو یہاں پہ آپ ان ایکسپلینڈ ڈیلے لکھیں گے، اور کتنے دنوں کا، کتنے گھنٹوں کا، تو یہاں پہ آپ اس کو بھی ایکسپلین کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے وہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ آپ کا کیس بن سکتا ہے کہ یہ ڈیو ڈیلیبریشن یا کنسلٹیشن ہوئی تھی، کس کو انوالو کرنا ہے، مدعی کی جانب سے یہ ایک جو پلان بنایا گیا تھا پروزیکیوشن کی جانب سے کہ کس کو انوالو کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، اور کیسے کرنا ہے، کون سا رول ڈسکرائب کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس میں وہ آ سکتی ہے ڈیو ڈیلیبریشن اور کنسلٹیشن میں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ہمارے پاس گراؤنڈ ہے فردر انکوائری کا، کہ ابھی فردر انکوائری ہو سکتی ہے، تبھی گلٹ ثابت ہو سکتی ہے پٹیشن کی، لیکن ابھی جو ہے فردر انکوائری کا میٹر ہے، تو اس وجہ سے ہمیں بیل گرانٹ کی جانی ہے۔ اس کے بعد جو آپ دیکھ سکتے ہیں پروہیبٹری کلاس کا جو ہمارے پاس ایک گراؤنڈ ہے، اس کو ایکسپلین تھوڑا سا کرنے کی ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں that the offenses یا offense mentioned in the FIR do not fall یا does not fall within the prohibitory clause of section 497 CRPC۔ اب یہ prohibitory clause کون سی ہے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا offense ہے جس کے ساتھ 2 سال ہے، 3 سال ہے، 4 سال ہے، 5 سال ہے، 6 سال، تو یہ ایسا offense ہے تو وہ یہ prohibitory clause میں فال نہیں کرتا، اور ان کیسز میں جو ہے وہ بیل گرانٹ کرنا رول ہے اور ریفیوزل از این ایکسیپشن ہے۔ اب ریفیوزل بھی ہو سکتی ہے، لیکن ریئر کیس میں اس کی ریفیوزل ہو سکتی ہے، لیکن ویسے اس کو جنرلی بیل گرانٹ کی جانی چاہیے اگر آفینس پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتا۔ اب جو پروہیبٹری کلاز کون سی ہے؟ اگر تو اس کی سزا اگر 302 ہے، اس کی سزا قتل ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہے، تو یہ پروہیبٹری کلاز میں فال کرتی ہے۔ یا کوئی ایسا آفینس ہے جس کی سزا 10 سال ہے،
تو اس صورت میں بھی وہ پروہیبیٹری کلاز میں فال کرے گا. لیکن اگر 1 2 3 4 سال کچھ ایسی کوئی سزا ہے تو وہ پروہیبیٹری کلاز میں فال نہیں کرتا. تو اس صورت میں آپ یہ گراؤنڈز بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہ گراؤنڈز اس صورت میں نہیں لکھی جائے گی کہ جب اوفینس آپ کا جو ہے وہ ڈیتھ، اس کی جو سزا ہے وہ ڈیتھ ہو یا لائف امپریزنمنٹ ہو یا 10 سال سزا ہو، تو یہ آپ اس میں جو ہے یہ شک نہیں ڈال سکتے، یہ جو کلاز جو ہے یا گراؤنڈز نہیں لے سکتے. اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں that the petitioner is previously non convict by any court of law. اگر جو ملزم ہے جو اپلائی کر رہا ہے یہ فرسٹ اوفینڈر ہے یا اس کا FIR میں پہلی دفعہ نام ہے، تو یہ بھی گراؤنڈز لیے جا سکتے ہیں کہ وہ پچھلے کسی بھی کورٹ سے سزا یافتہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر پٹیشنر کو گرفتار کیا گیا تو اس کو irreparable لاس پہنچ سکتا ہے، یہ بھی گراؤنڈ ہو سکتی ہے. اور اگر تو یہ بھی آپ جو گراؤنڈز ہیں ناٹ نومینیٹڈ والی FIR والی، یہ اس صورت میں لکھیں گے کہ جب آپ کا نام یا کسی بھی ملزم کا نام اس FIR میں درج نہیں ہے. جو بھی ملزم اپروچ کر رہا ہے عدالت میں اپنی بیل کے لیے، اگر اس کا نام نہیں ہے یا اس کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں اس کو نامزد کیا گیا ہے، تو وہ لکھ سکتا ہے کہ مجھے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں نامزد کیا گیا ہے ڈیو ڈیلیبریشن کے ساتھ، میں FIR میں درج نہیں ہوں، میرا نام FIR میں درج نہیں ہے، بلکہ بعد پولیس کی ملی بھگت اور جو کمپلیننٹ ہے انہوں نے ملی بھگت کرتے ہوئے مجھے جو ہے اس FIR میں نامزد کیا، کس وجہ سے کیا وہ بھی آپ اس کی وجوہات لکھ سکتے ہیں، کیا غرض تھی. اب یہاں پہ ایک اور جو نو رول والا میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، یہ بھی اس صورت میں لکھیں گے کہ جب FIR میں آپ کا کوئی اسپیسیفک رول نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا، کس کو ضربات پہنچائی، کیا آپ نے رول جو ہے وہ سر انجام دیا. تو اس صورت میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ نو رول واٹ سو ایور ہیز بین ایٹریبیوٹڈ، میرے ساتھ کوئی بھی رول جو ہے وہ منسوب نہیں کیا گیا ٹو دی پٹیشنر ان دی FIR ان اینی مینر واٹس ایور. اس کے بعد آپ جو نیکسٹ والا جو گراؤنڈز ہے وہ لے سکتے ہیں کہ آپ ریڈی ہیں پولیس انویسٹیگیشن کو جوائن کرنے میں. یہ جو گراؤنڈز ہے یہ پریویس بیل میں لکھی جاتی ہے، لکھ سکتے ہیں اور تمام گراؤنڈ. اور اس کے اب چونکہ آپ پریویس بیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جب آپ کی اگر بیل ہو جاتی ہے تو آپ پولیس کو انویسٹیگیشن میں جوائن کریں گے، ان کو اپنی انوسنس بتائیں گے، اپنے گواہان ہے یا اپنا جو ورژن ہے وہ دے کر آئیں گے جہاں بھی پولیس درکار کرے گی. اس کے بعد جو نمبر لاسٹ والا آپ گراؤنڈ لے سکتے ہیں سفیشینٹ شورٹی والا، کہ اگر آپ کو بیل گرانٹ کر دی جائے تو آپ سفیشینٹ شورٹی دینے کو تیار ہیں. ویسے کورٹ خود بھی آرڈر کر دیتی ہے کہ آپ اتنے مچلکے جمع کرا دیتے ہیں، اماؤنٹ کا جو ہے وہ شورٹی بانڈ جمع کروا دیں، مچل کے جمع کرا دیں. تو اس وقت میں یہ بھی آپ گراؤنڈز یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ ریڈی ہیں شورٹی بانڈ جمع کروانے کو.